اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے یعنی 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے جس سبق کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ میں نے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی حال ہی میں اجرا کردہ نوٹیفیکیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے انتخاب کیا ہے، کہ جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس سال سے جو کوشچن پیپر کا سٹائل ہوگا، جو پیٹرن ہوگا، وہ اسی طریقہ کار کا ہوگا، اسی طرز کا ہوگا جس طریقے سے CBSE میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، CBSE پیٹرن۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے سوالات ہوتے ہیں، آبجیکٹو ٹائپ سوالات ہوتے ہیں، کتاب کے اندر سے سوالات ہوتے ہیں، ریزننگ پہ مبنی سوالات ہوتے ہیں، آپ کے مینٹل ایبیلٹی پہ سوالات مبنی ہوتے ہیں، آپ کے تھنکنگ پاور پہ سوالات مبنی ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لیے آبجیکٹو ٹائپ کوشچنز کی ایک سیریز تیار کی ہے، پوری اس ٹیکسٹ بک کے لیے، پورے تمام اسباق کے لیے جو ہمارے درسی کتاب میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے 2 4 5 لیکچرز میں ان تمام سوالات میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا، ان کے جوابات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام تر سوالات کو یاد رکھنے کی کوشش کرو گے۔ تو ہم آج براہ راست اپنی درسی کتاب کے پہلے سبق یعنی حاتم کی سخاوت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ باغ و بہار کیا ہے؟ باغ و بہار کیا ہے؟ کیا یہ داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شاباش، بہت اچھا۔ یعنی ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ باغ و بہار ایک داستان ہے۔ تو ہماری درسی کتاب میں جو ایک حصہ ہے ایک داستان کا، حاتم کی سخاوت، یہ کس داستان سے محفوظ ہے؟ اس کو کس داستان سے لیا گیا ہے؟ تو جواب ہے اس کو باغ و بہار سے ہی لیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ایک اور سوال ہے، اس باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ اس باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہے میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی۔ تو میرے پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے، میر امن دہلوی نے باغ و بہار کا جو ترجمہ کیا، یعنی جو یہ اصل داستان ہے، یہ اصل فارسی کی داستان ہے، اور نام ہے قصہ چہار درویش۔ نام کیا ہے؟ قصہ چہار درویش۔ اور پہلے اس کا ترجمہ عطا حسین تحسین نے کیا۔ کس نے کیا؟ عطا حسین تحسین نے کیا، نو طرز مرصع کے نام سے۔ لیکن دکنی الفاظ کے باعث، دقیق الفاظ کے استعمال ہونے کے باعث اس کا پڑھنا بہت مشکل تھا، اور میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں 1802 میں، یاد رکھنا پیارے بچوں، کب؟ 1802 میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اس کا دوبارہ سے ترجمہ کیا، اور نام رکھا باغ و بہار۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، کچھ کہتے نہیں، یہ بلکہ ایک آزاد ترجمہ ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو لکھا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ایک اور سوال ہے، میر امن کا اصل نام کیا تھا؟ تو میرے پیارے بچوں، چونکہ میر امن کے حوالے سے زیادہ تر معلومات ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، اس وجہ سے اس بنا پر کتابوں میں درج ہیں، یاد رکھنا کہ کچھ کتابیں لکھتے ہیں کہ ان کا نام میر امان تھا، کچھ کتابیں لکھتے ہیں یہ نام تھا میر امان اللہ، اور تخلص امن تھا، جبکہ کچھ کتابوں میں درج ہیں کہ ان کا تخلص لطف تھا،
اور درست یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا نام میر امن ہے اور تخلص لطف ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی باغ و بہار کے آخر میں ایک شعر لکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام لطف تھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ تو کونین میں لطف، تو کونین میں لطف پر لطف رکھ، تو کونین میں لطف پر لطف رکھ، خدایا بحق رسول کی بار۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس حوالے سے آگاہی ہوئی، معلوم ہوا کہ ان کا جو اصل تخلص تھا وہ لطف ہی تھا۔ تو اس طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو میرے پیارے بچوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی وسادت سے میر امن فورٹ ولیم کالج میں پوچھے، تو جواب ہے کہ منشی میر بہادر علی حسینی۔ کیا جواب ہے؟ منشی میر بہادر علی حسینی کی وسادت سے یہ کہاں پوچھے؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ اور ان کو وہاں پر جو ان کی تنخواہ مقرر ہوئی ماہانہ وہ تھی 40 روپے۔ کتنے پیارے بچوں؟ 40 روپے۔ اور اپنے عہدے سے یہ سبق دوش ہو گئے کب؟ 1806 عیسوی میں۔ کب؟ 1806 عیسوی میں۔ تو اس کے بعد اب ہم اس سبق کی اور آئیں گے، اس حصے کی داستان کے اس حصے کی اور آئیں گے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی سیر جو تھے درویش کی۔ تو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے حاتم کی سخاوت۔ حاتم کی سخاوت کے حوالے سے جو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس بادشاہ کا ذکر اس داستان کے اس حصے میں کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ شاباش، اس کا نام تھا نوفل۔ بہت اچھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نوفل کہاں سے تعلق رکھنے والا تھا؟ اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شاباش، اس کا تعلق عرب سے تھا۔ تو میرے پیارے بچوں ایک اور سوال ہے، ایک لائن میں آپ کو جواب دینا ہوگا، 1 مارکس کا سوال یا 2 مارکس کا سوال۔ نوفل کو حاتم کے ساتھ کس بنیاد پہ دشمنی ہوئی؟ شاباش، جواب یہ ہے کہ حاتم کی مشہوری، حاتم کا لوگوں میں مشہور ہونا بادشاہ کو قبول نہیں تھا۔ بادشاہ کو بہت زیادہ حسد اس کے دل میں پیدا ہوا حاتم کے تئیں، کیونکہ اس نے سوچا کہ مشہوریت میرے لیے ہے، مشہور مجھے ہونا چاہیے، لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے، نہ کہ حاتم کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس بنیاد پہ، اس مشہوریت کی بنیاد پہ، اس نام آوری کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی حاتم کے خلاف۔ تو پیارے بچوں ایک سوال ہے، لوگوں کے دلوں میں حاتم کے لیے محبت کیوں تھی؟ جواب ہے کہ حاتم سخی انسان تھا، ہر وقت ہر لمحہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی جان کے لوگوں کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس بنیاد پہ لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، کس کے لیے؟ حاتم کے لیے۔ تو میرے پیارے بچوں سوال ہے، جب بادشاہ نے حاتم کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا تو کیا حاتم بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیا حاتم جنگ کرنے سے ڈر گیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے سر کہ حاتم کو اللہ تعالیٰ نے جو مثبت سوچ دیا تھا، پازیٹیو تھنکنگ دی تھی، اس نے سوچا اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو اللہ تعالیٰ کے بندے مارے جائیں گے اور اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ تنہا نکل گیا اور ایک غار میں چھپ گیا۔ سوال ہے، بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ حاتم چھپ گیا ہے ایک غار میں تو اس نے کیا کیا؟ جواب ہے، اس نے حاتم کا تمام مال و اسباب ضبط کیا اور اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی اس شخص کو پکڑ کر لائے گا
بادشاہ کے دربار سے اس کو 500 اشرفیاں بطور انعام دی جائے گی۔ پیارے بچوں، سوال ہے، کیا کسی شخص نے حاتم کو پکڑ کر نوفل کے سامنے پیش کیا؟ جواب ہے جی نہیں۔ حاتم کس طریقے سے نوفل کے دربار میں پہنچا؟ مختصراً جواب دیجیے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور بڑھیا اور ان کے چند بچے اسی غار کے سامنے لکڑیاں چن رہے تھے۔ بڑھیا نے حاتم کے ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اس کو نوفل کے حوالے کر کے آرام سے زندگی بسر کی جائے۔ تو نوفل نے جب ان کی باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ یہ زندگی کس کام کی جو دوسروں کی بھلائی کے لیے، جو دوسروں کے کام نہ آ سکے۔ یہ سوچ کر حاتم غار سے باہر آیا اور اس نے بوڑھے سے کہا، میں ہی حاتم ہوں، لے چل مجھے نوفل کے پاس اور اپنا انعام حاصل کر۔ کیا بوڑھا جلد از جلد تیار ہو گیا حاتم کو نوفل کے حوالے کرنے کے لیے؟ نہیں۔ تو پھر کس طریقے سے نوفل کے دربار میں حاتم پہنچا؟ تو جواب ہے کہ جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے بحث و تکرار کر رہے تھے، لے جا مجھے، حاتم کہہ رہا تھا لے جا مجھے نوفل کے پاس، بوڑھا کہہ رہا تھا نہیں، میں آپ کو نوفل کے حوالے نہیں کروں گا، مجھے کیا پتہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اور میں یہ پیسے جو مجھے ملیں گے کتنے دنوں تک کھاؤں گا، آخر مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ جب باتیں کر رہے تھے تو وہاں پر اور بھی لوگ جمع ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہی شخص حاتم ہے تو انہوں نے فوراً سے اس کو اٹھایا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ تو میرے پیارے بچوں، جب سوال ہے جب حاتم کو بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا تو وہاں پر لوگوں نے کیا کہا؟ تو وہاں پر لوگ یہی کہنے لگے کہ بادشاہ، اس کو میں نے ہی پکڑا، مجھے انعام ملنا چاہیے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں بہت دنوں سے اس کی تلاش میں تھا، میں نے ہی پکڑا، مجھے ہی انعام ملنا چاہیے۔ ایک اور یہ کہنے لگا کہ میں نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے، یہ فتح میرے نام ہے، مجھے ہی انعام ملنا چاہیے۔ سوال ہے پیارے بچوں، بادشاہ کو آخر کس طرح سے پتہ چلا کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ تو آخر میں حاتم نے زبان کھولی اور نوفل سے کہا کہ اگر آپ واقعی طور پر انعام دینا چاہتے ہو تو کونے میں بیٹھے اس بوڑھے کو انعام دیجیے جس نے مجھے پکڑا ہے، یہی اس انعام کا حقدار ہے۔ تو ایک اور سوال ہے، کیا بوڑھے کو واقعی طور پر انعام دیا گیا؟ جی ہاں سر، بوڑھے کو واقعی طور پر انعام دیا گیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سوال ہے کہ نوفل نے حاتم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس کو مارا پیٹا؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جی سر، حاتم نے جہاں تک نوفل کا تعلق ہے، نوفل نے جب حاتم کی دلیری، شجاعت، اس کی سخاوت، اس کی دریا دلی کے بارے میں سنا کہ یہ خود ہی میرے پاس چلا آیا کسی کی مدد کے لیے، تو وہ خاصا متاثر ہوا۔ اس نے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، اس کا تمام مال و اسباب واپس کیا اور اس کو دوبارہ سے قبیلے کی سرداری عطا کی۔ ایک اور سوال ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کیا انہیں بھی سزا ملی؟ کیا انہیں سزا ملی یا انعام؟ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا انہیں سزا ملی، انہیں جوتے ملے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم اسی طریقے سے میں نے دوسرے اسباق کے لیے بھی کوشچنز نکال کے رکھے ہیں جن کے جوابات میں انشاءاللہ آپ کو مختلف لیکچرز میں